اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ مذاکرات مزید 6 مہینے بھی جاری رہتے تو کیا 9 مئی اور 26 نومبر پر کوئی کمیشن بن جانا تھا؟ ظاہر ہے نہیں بننا تھا، لہٰذا اگر مذاکرات ختم ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ان مذاکرات سے جس نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ شاید وہ حاصل کر چکا ہے۔ تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے لائن سیدھی ہو چکی ہے، اور اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں جب براہ راست مذاکرات شروع ہو چکے ہیں تو اس ٹوپی ڈرامہ مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عمران خان کو جو انتظار تھا کہ دسمبر جنوری کسی طرح گزر جائے اور کوئی وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث نہ بنے کہ تحریک انصاف چپ کر کے بیٹھ گئی، وہ دسمبر جنوری بھی گزر گیا، لہٰذا فروری میں موسم کچھ ہلکا ہو جائے گا، اور اب ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب مارچ اگر کرنا پڑا تحریک انصاف کے کارکنان کو رمضان سے پہلے تو وہ ایسی مہم جوئی کر سکتے ہیں۔ اب موسم اتنا سرد نہیں رہے گا، یہ کام آسان ہو جائے گا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ مان جاتی ہے کسی نہ کسی بات پر تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا۔ ہاں، کیا کارگل پر نواز شریف کے کہنے کے باوجود کوئی کمیشن بنا تھا؟ نہیں بنا تھا۔ کیا لیاقت علی خان کے قتل پر کوئی کمیشن بن کر آج تک یہ ثابت کر سکا کہ فلاں مجرم ہے اور اس مجرم کو سزا مل سکی؟ کیا جنرل اکبر اور جنرل ایوب کے تنازعات کا کبھی کسی کمیشن سے کوئی فیصلہ ہو سکا؟ کیا شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف کے بار بار کہنے کے باوجود پاناما کیس اور 2018 کے الیکشن پر کوئی کمیشن بنا اور کوئی تحقیقات ہوئیں؟ ظاہر ہے نہیں ہوئیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں۔ ہاں، بھٹو کی پھانسی کو سپریم کورٹ نے غلط قرار ضرور دیا، لیکن جب غلط قرار دیا تو کیا جن لوگوں نے یہ غلطی یعنی جرم کیا، یعنی کہ ایک شخص کو ناحق پھانسی کی سزا سنا دی، یعنی کہ ایک شخص کو قتل کر دیا، جوڈیشل مرڈر کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کا، سپریم کورٹ نے 40 سال 45 سال بعد یہ تسلیم تو کر لیا کہ ہاں اس نے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کا قتل کیا ہے، لیکن کیا ان قاتلوں کو کوئی سزا دی گئی؟ بے شک بعد از مرگ ہی ان کے لیے کوئی سزا سنا دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کو جسٹس وقار مرحوم نے سزا سنائی تھی، اب دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں اور دونوں کے معاملات بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں، دونوں کو اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن بہرحال جسٹس وقار نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص مر بھی جائے تو بھی یہ کرو، وہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگا، مگر فوج نے ایک کمیشن فوری طور پر بنوا کر ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کروا کر اور جسٹس وقار کی دلائی ہوئی اس سزا کو کینسل کروا دیا تھا اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ لہٰذا یہ کام پاکستان میں ہوتے نہیں ہوتے، کمیشن ومیشن نہیں بنا کرتے۔ اپنے ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ ذوالفقار صاحب تو سب کو یاد ہی ہوں گے، جو چیختے رہ گئے کہ 71 کے واقعے پر، 71 کی جنگ کے سانے پر ایک کمیشن بنایا جائے، لیکن جنرل ضیاء نہ مانے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایئر مارشل ذوالفقار کو بلا کر کہہ دیا لاڑکانہ کہ یار رہنے دو، تم کمیشن کی ضد نہ کرو، اور ہم 71 کی جنگ پر کوئی تحقیقات نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ اس وقت فوج بیک فٹ پر تھی اور ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ سویلین گورنمنٹ مضبوط تھی، اور اس وقت کے ایئر چیف مارشل تھے ایئر مارشل ذوالفقار، وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور وہ چیختے رہے، وہ کیبنٹ کی کمیٹیوں میں بھی یہ بات بار بار کرتے رہے وزیر اعظم سے، اور آرمی چیف کو کاؤنٹر کرتے رہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اگر جنرل موسیٰ یا جنرل یحییٰ ذمہ دار ہیں یا جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں 71 کی شکست کے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسٹ پاکستان کا دفاع جن لوگوں نے مضبوط نہیں بنایا، وہ کوئی کمیشن بنا کر اور اس کی کمیشن پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پھر حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ آئی بھی، لیکن نہ وہ پبلش ہوئی نہ اس پر عمل درآمد ہوا، باوجود اس کے کہ ایئر مارشل ذوالفقار یہ چیختے رہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نہیں مانے، لہٰذا بھٹو صاحب نے ایئر مارشل کو بھی خاموش کروا دیا اور خود بھی خاموش ہو گئے۔ لہٰذا عمران خان کی بھی کسی خواہش پر کمیشن ومیشن تو بننا نہیں۔ ہاں، اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کروانے میں کامیاب ہو جاتے یا وہ اپنی مخصوص نشستیں ہی پارلیمنٹ کی لینے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ ان کی بڑی فتح ہو سکتی تھی، لیکن اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی ڈیل کر لیتے ہیں، اپنی رہائی یا اپنے کارکنان کی رہائی یا سال 2 سال کی خاموشی کے عوض کوئی اور تحریک انصاف کے لیے ریلیف، تو شاید اس سے تحریک انصاف کو تو کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن پاکستان میں جمہوریت کو ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر نقصان ہی ہوگا۔